اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے سیکنڈ ایئر کے لیکچر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا لیسن نمبر 1 سبق نمبر 1 جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، اور اس میں اہم پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیٹا آج کے اس لیکچر کے اندر بھی ہم اپنے اردو کے پہلے سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح کر کے اسے مکمل کریں گے، اور اس کے خلاصے کے پوائنٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ خلاصے کے اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ آپ کو خلاصہ یاد کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر نمبر 4 کی طرف۔ لیکچر نمبر 4 میں بیٹا پہلا جو اس چوتھے لیکچر کا جو ہے وہ پہلا پیراگراف جو اہم ہے، وہ آپ کی اسکرین پر آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اہم پوائنٹ کی تشریح جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اہم باتوں کی تشریح جو ہے وہ کیا ہوگی۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کیا۔ پہلا پوائنٹ بیٹا ہمارے سامنے آ گیا یہ تشریح کا کہ بنو امیہ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹا آپ نے اس کی آزادی اور حق گوئی کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بنو امیہ کو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ بنو امیہ نے جو ہے وہ 661 سے 750 تک بیٹا حکومت کی۔ بنو امیہ نے جو ہے وہ خلافت کے ادارے کو ملوکیت پر، بادشاہت پر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ بنو امیہ نے اپنی خلافت کو بڑھانے کے لیے، طویل کرنے کے لیے لوگوں پر جو ہے وہ بہت سے مظالم ڈھائے۔ حق گوئی اور جو ہے وہ آزادی کا استحصال بھی اس میں جو ہے وہ اہم باتیں ہیں کہ جو مظالم انہوں نے لوگوں میں ڈھائے اس میں حق گوئی کا خاتمہ تھا، اور آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو آزاد فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اسی طرح جو ہے وہ حق گوئی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد ہے کہ سچی گواہی دینے والے بنے رہو، قولوا قولا سدیدا، کہو سیدھی بات۔ لیکن بنو امیہ چونکہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کے ایسے اعمال کے جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان پر کھل کر تنقید کرتے ہیں، لہٰذا بنو امیہ نے اپنی عوام سے تنقید کا یہ حق چھین لیا تاکہ ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، لہٰذا یہ اس کے اندر ہے۔ دوسرا بیٹا یہ ازل سے دستور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلق العنان سمجھنے لگتا ہے۔ وہ رعایا کی زمینوں، ان کی مال و اسباب اور ان کی جانوں کا مجازی خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کرے اسے کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہ ہو۔ یہی حال امی خلیفاؤں کا بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی حکمرانی کی مثال جو ہے وہ قائم کی۔ ان میں بیٹا انہوں نے عبد الملک جو ہے اس کی مثال دی کہ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے۔ اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہماری تشریح کے لیے آ گیا وہ عبد الملک ہے، مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک جو کہ تخت نشین ہوا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے یہ بڑا پرہیزگار قسم کا جو ہے وہ انسان تھا، لیکن جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا تخت نے جو ہے وہ اس کے انداز بدل دیے۔ اقتدار اور طاقت کا جو نشہ تھا اس نے اس کے انداز بدل دیے، اور اس نے اپنے اس نشے کے اندر رعایا پر، عوام پر مظالم جو ہیں وہ ڈھانے شروع کیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ اس کے اندر جو ہے یہاں تک جو ہے وہ اس کے پوائنٹ تھے۔ اگلی لائن جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ آزادی پسند عرب کی زبانیں، مولانا شبلی نے جو ہے وہ آزادی پسند عرب جو ہے وہ بیٹا لکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب بڑے بے باک، نہ ڈر، بے خوف
اور اپنے حسب نسب پر فخر کرنے والی قوم ہے، لہٰذا بیٹے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق کھلم کھلا حکومت پر جو ہے وہ تنقید کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو مجمع میں سے اگر کوئی بھی شخص ان پر اعتراض کرتا تھا تو پہلے وہ اس اعتراض کا جواب دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، تو بیٹا اس سے عرب قوم کو بڑی جرت ہو گئی تھی، بڑے بے باک ہو گئے تھے، نہ ڈر ہو گئے تھے، اور وہ حکمرانوں پر جو ہے وہ کھلم کھلا تنقید کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ انہوں نے آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا کہ مظالم کی وجہ سے وہ آزادی پسند عرب بھی کھلم کھلا اب تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی نجی محافل کے اندر ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ معاملات کدھر کے کدھر جا رہے ہیں اور یہ واقعات جو ہیں یہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدت کو بالکل مٹا دیا۔ پہلا پوائنٹ اس میں عمر بن عبدالعزیز ہے، آپ کو میں نے بتایا 8ویں فرما روا ہیں بنو امیہ خلافت کے، اور آپ نے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی حکمرانی کو آگے بڑھایا، آپ نے اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا، آپ نے خلافت کا وہ ادارہ جو کہ اس سے پہلے ختم ہو گیا تھا، آپ نے اس کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا۔ بدت کو مٹانا، دین میں اضافہ جو ہے وہ بدت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دین میں کیا گیا اضافہ جو ہے وہ بدت کہلاتا ہے، اور چونکہ آزادی اور حق گوئی یہ دونوں دین کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، لہٰذا ان کا استحصال جو ہے وہ مصنف نے اسے بدت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھتے ہی اس بدت کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دو نہایت متدین، دیندار اور راست باز شخص، راست باز سچائی کا ساتھ دینے والے، اس کام پر مقرر کیے گئے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں، کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ اسلام کے منافی ہو، اگر ان کے کسی فیصلے سے تعصب نظر آئے، اگر ان کا کوئی فیصلہ عدل و انصاف کے خلاف ہو، تو پھر کیا کیا جائے کہ وہ انہیں فوراً ٹوک دیں کہ آپ اپنے اس رویے کو بدلیں، اس فیصلے کو تبدیل کریں، تاکہ یہ فیصلہ رعایا میں پسند کیا جائے اور اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ بیٹا دوست وہ ہے کہ جو آپ کی خامیاں بتاتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی خامیوں کو دور کر کے جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیں، لیکن اگر آپ اپنی خامیوں کو دور نہیں کرتے، یعنی وہ دوست نہیں کہ جو بیٹا آپ کو جو ہے وہ آپ کی اچھائیاں بیان کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ برائیاں جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں، لہٰذا اس لیے دوست وہ ہے جو آپ کی خامیاں جو ہیں وہ آپ کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ انتہائی بے باکی سے جو ہے وہ اقوال و افعال پر جو ہے وہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیٹا آپ اس کو کوٹیشن کے طور پر لگا سکتے ہیں کہ خدا کے تمام بندوں کی آزادی ہمارا مقصد اولین ہے، آزادی مقصد اولین ہے کہ سب کو جو ہے وہ آزادانہ رائے دینے کا حق جو ہے وہ حاصل ہو۔ لہذا بیٹا یہ کوٹیشن بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں کہ عرب قوم حسب نسب فخر کرنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی جرت اور بے باکی کو جب آپ بیان کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی آج بھی نہتے ہونے کے باوجود اسرائیلی ٹینکوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کر دیتے ہیں اور اپنی شکست کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چادر والا واقعہ بھی یہاں پر لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا تم میری بات مانو گے، تو لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا ہے، کیونکہ یہ فلاں
جو ہے وہ غزبے میں آنے والی مال غنیمت کی چادریں ہیں، اور ہمیں آپ نے ایک ایک چادر دی اور خود آپ نے 2 چادریں لی ہیں، تو یہ 2 چادریں کیوں لیں؟ تو آپ نے پہلے اس کا حساب دیا، پھر جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ جاری کیے۔ تو لہٰذا اس لیے عمر بن عبدالعزیز کو بھی عمر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون بیٹا، آج کے لیے جو ہمارا دوسرا جو ہے وہ پیراگراف ہے، یہ بھی اہم پیراگراف ہے۔ اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز کے حسن کردار کو، غیر مذہب والوں سے حسن سلوک کے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا حسن سلوک، آپ کا حسن کردار اس قدر بہترین تھا کہ غیر مذہب والوں میں بھی آپ انتہائی مقبولیت جو ہے وہ رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ کا وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو سب سے زیادہ عیسائی رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج وہ یتیم ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ایسا طرز عمل ہے۔ اسلام ہمیں غیر مسلموں سے بہترین جو ہے وہ سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ اسلام کا صحیح طرز عمل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ کہ وہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ کھانے کی قیمت دے دینا بیٹا اس لیے کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد کے آنے والے جو ہیں وہ ان لوگوں کو کھا جائیں، یعنی ان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیں۔ اس لیے وہ کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ رسم نہ پڑ جائے، یہ رواج نہ پڑ جائے۔ وفات کے لیے اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر باعث برکت ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا بیٹا مقبرے کی زمین خریدنا، خلیفہ تھے، چاہتے تو اس زمین کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے، کیونکہ بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں، جو زمینیں پسند آ جائیں اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے ہاں بادشاہت نہیں بلکہ خلافت تھی، اور خلافت اور بادشاہت میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈفرنس بتا دیا تھا کہ خلافت اپنے آپ کو لوگوں کا غلام بنانا، لوگوں کا خدمتگار بنانا ہے۔ لہذا اس لیے آپ نے مقبرے کے لیے زمین کو خریدا، اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ظالمانہ انداز سے اسے ہتھیا نہیں لی، بلکہ آپ نے اس زمین کو قیمتاً خرید لیا، 30 دینار دے کر خرید لیا۔ یہاں یہ بات بڑی جو ہے وہ بیٹا ہے کہ اس عیسائی نے کہا کہ ہمارے لیے یہ امر باعث سے برکت ہوگا۔ عیسائی مسلمانوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ لڑائی عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان ہے۔ اگر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ رویہ قائم ہو جائے تو دنیا کی بڑی بڑی لڑائیاں اور بڑے بڑے فسادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ سب کے سب حسن کردار کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کہ اگر ہم دوسروں کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنا لیں تو ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوٹیشن آپ لگا سکتے ہیں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کو اور احسان کرنے کو۔ ٹھیک ہے، عدل اور احسان کا، کہ یہی وجہ تھی کہ جس نے آپ کو عیسائیوں اور یہودیوں میں مقبول کیا۔ مستشرقین کا دعویٰ اس بات سے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے زمین ہتھیائی اپنے مقبرے کی، لیکن یہاں مولانا شبلی نے پکی سند کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کیا کہ انہوں نے ہتھیائی نہیں بلکہ خریدی۔ تو مستشرقین کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کی زمین جو تھی وہ ہتھیا لی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ون ہمارے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے، اور یہ پیراگراف بھی جو ہے یہ بہت اہم پیراگراف ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول، بنیاد۔ ہر حکومت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے،
کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا چارٹر بنایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اصول مرتب کرتے ہیں کہ ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی جو ہے وہ حکومت کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مساوات، پہلا بیٹا اس کے اندر پوائنٹ ہے مساوات کا، ٹھیک ہے، کہ سب کو برابری، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، تمام انسانوں کو برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ لکھا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سوائے قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ کے، کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہٰذا بیٹا آپ کے اصول جو ہے وہ سب سے پہلا مساوات تھی کہ آپ نے اپنی ریاست میں بادشاہ اور گدا، امیر و غریب سب کو برابر کا درجہ دیا اور اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ جمہوریت کہتے ہیں عوامی حکومت، عوام کی بالادستی۔ عوامی حکومت اور عوام کی بالادستی میں دو بیٹا نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے اسلامی نظریہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہ جس میں ہر امر رعایا سے، عوام سے، صحابہ سے مشورہ کر کے جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اندر نظریہ بیٹے مغربی نظریہ ہے، مغرب کا نظریہ بیٹے کیا ہے کہ جس میں عوام کی اکثریت جو ہے وہ جس طرف ہو جاتی ہے وہ پارٹی حکومت بنا لیتی ہے اور پھر وہ اپنی منمانی کرتی پھرتی ہے، پھر عوام کا اس کی حکومت کے لیے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لہذا اس لیے اس جمہوری نظام کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ شاعر نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، کہ تولا جائے کہ کون سے بندوں کو کس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور وہ کدھر ہے، کم خوبیوں والے کون سے ہیں اور زیادہ خوبیوں والے کون سے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ بندوں کو گن لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی کے پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ بادشاہ بھی عوام جیسا ایک فرد ہے اور اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا کہ ایک عام شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ تخت پر بیٹھیں اور آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آیا ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کو جو ہے وہ شامل کیا، جیسے کئی مثالیں ہماری کتاب کے سبق کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی، ذاتی زندگی کے اندر بھی اپنے ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ مساوات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، کہ مساوات پر عمل کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ لے بیٹے مساوات کی ایک بڑی مثال، کہ وہ اپنے کھانا بھی وہیں سے کھاتے تھے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے لنگر خانہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ ایک تو اس کے اندر مساوات کا درس ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ اگر پیٹ کا جو ہے اگر پیٹ 1 درہم میں بھر سکتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کی میزیں جو ہیں وہ کھانوں سے سجا دی جاتی ہیں، لہٰذا آپ نے یہ درس دیا کہ پیٹ کا جو پیٹ ہے اسے جب ہم 1 درہم کے کھانے سے بھر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ درس بھی ہے، مساوات کا درس بھی ہے۔ دوسرے، جب آپ عام لوگوں کے ساتھ بیٹا بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے مسائل معلوم پڑتے ہیں۔ بادشاہ جب عوام سے رابطے میں رہتے ہیں تو وہ عوامی مسائل کو جو ہیں وہ بیٹا دیکھتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں پھرا کرتے تھے دیکھنے کے لیے بھیس بدل کر کہ لوگوں کو میری حکومت کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تاکہ میں ان مسائل کو جو ہے وہ دور کر سکوں۔ لہٰذا یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بات ہے کہ جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے، مغربی جمہوریت ہے، یہ میں نے بیٹا اس میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیا۔
بھلائی کی خواہش برائی کی طاقت کو دبا دیتی ہے، یعنی جب آپ بھلائی کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ انصاف خزانچی والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ بیت المال سے تنخواہ جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ پہلے اس بات کی گارنٹی دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے، تو آپ جو ہیں وہ واپس آ گئے۔ تو لہذا سادہ زندگی، اسراف سے گریز، یہ میں نے ابھی بتایا کہ 1 درہم سے اپنے پیٹ کا ایندھن جو ہے اس کا معاملہ کر لیتے تھے، تو لہٰذا اسراف سے گریز کرتے تھے، فالتو خرچ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، دودھ بذات خود میٹھا ہوتا ہے اور اس میں شہد ملانا اسراف ہے کہ یہ جو ہے یہ فضول خرچی میں ہے، لہذا دودھ کو شہد کے بغیر ہی پی لینا چاہیے۔ تو یہ بیٹا آپ کوٹیشن کے طور پر یہ چیزیں اس کے پیراگراف کی تشریح کے اندر جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ پیٹ کی بھوک جب 1 درہم کھانے سے بھر سکتی ہے تو اس پر 1000 درہم خرچ کرنا اسراف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ اس کے اندر ارشاد کیا، مومن کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ میں اتنی سادہ غذا اس لیے کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ وہ امیر المومنین تھا، اس لیے جو ہے وہ اعلیٰ غذا کھاتا تھا اور ہم کمتر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد جو ہے وہ بیٹا فرمایا ہے۔ خلاصے کے بیٹا نکات دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو جو ہے آپ کو معلوم بھی ہوگا، پارٹ 1 میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ خلاصے کے اندر جو ہے وہ اس کی ترتیب بالکل سیم ہونی چاہیے اور خلاصے میں جو ہے وہ تمام اہم باتیں جو ہے وہ شامل ہو جانی چاہیے، لہٰذا میں خلاصہ کے پوائنٹ اس طرح سے جو ہے وہ بنا دیا کرتا ہوں تاکہ ایک تو ترتیب جو ہے وہ درست رہے اور دوسرا آپ کو خلاصہ جو ہے وہ یاد ہو کہ آپ نے اس خلاصے کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کیا کیا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جیسے پہلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ مذہب کی مجسم تصویر تھے، آپ کو عمر ثانی کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ خمس کا رہائشی جو کہ ایک مقدمہ لے کر کے آیا تھا اور آپ نے اپنے خاندان کے فرد کے جو ہے اس کو فیصلہ کرنے کی بجائے آپ نے اس شخص کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا۔ زمینوں سے بازیابی ہم نے پڑھا کہ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں جو قوم کو برباد کرنے والا واقعہ تھا، وہ لوگوں کو زمینوں پر جو ہے ان کی ناجائز کارروائیوں تھیں، ان کی زمینوں کو جو ہے وہ غصب کرنا تھا۔ آپ جب تخت پر بیٹھے تو آپ کو سب سے پہلے اس کا خیال ہوا، لہٰذا آپ نے تمام زمینوں کو لوگوں کو واپس کر دیا اور اس کی ابتدا سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے کی۔ آپ نے اپنے غلام مزاحم سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کو اپنی اولاد کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آپ نے آپ کے بیٹے عبد الملک نے یہ رائے دی کہ آپ ابھی فوراً جا کر یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ لوگوں کو واپس کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی آپ کو موقع فراہم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشورہ کرنا، زمینوں کو واپس کر دیا آپ نے۔ تمام زمینیں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں، آپ کے پاس اس کی سندیں موجود تھیں، تو آپ نے کینچی سے کتر کتر کر وہ سندیں جو ہیں وہ سب ختم کر دی۔ سچائی اور حق گوئی، حق کی بحالی، ابھی ہم نے یہ پیراگراف تشریح کیا کہ دفتر اعمال میں قوم کو برباد کرنے والا واقعہ آزادی اور حق گوئی کا استحصال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل ختم کر دیا۔ 2 متدین دیندار لوگ آپ کے پاس جو ہیں وہ رہتے تھے جو آپ کے فیصلوں پر روک ٹوک کرتے تھے، جس سے لوگ آزادی سے، بے باکی سے آپ کے فیصلوں پر اعتراض اور تنقید کرتے تھے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کہ ان کے ہاں مہمان ہوتے تھے، اور مقبرے کی زمین جو خریدی وہ بھی ایک عیسائی کی تھی، اسے 30 دینار میں خریدا۔ حکومت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، ابھی ہم نے پڑھا، جس میں بادشاہ کو کسی قسم کی کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہیں تھی، اور آپ جو ہیں وہ لنگر خانے میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت کل 17 دینار آپ نے ورثہ جو ہے وہ چھوڑا، اور ان 17 دینار میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد باقی جو دینار تھے وہ آپ کے ورثہ پر تقسیم ہوئے، یعنی آپ نے کوئی کروڑوں کی جائیداد جو ہے وہ اپنے ورثہ کے لیے نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ جو ہے وہ خلاصے کے اہم پوائنٹ تھے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کے لیے معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔